تربیت اولاد کے حوالہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کا اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر واضح طور پر اولاد کی تربیت کے حوالہ سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک بہترین کلام وہ اللہ کا قرآن ہے اور بہترین سیرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو جب ہمارے پاس قرآن اور حضور علیہ السلام کی سیرت موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام مسائل کا حل ان کے اندر ڈھونڈیں اور ان سے اپنی دنیا اور آخرت کی بلائی اور کامیابی کے راستے طے کریں۔ تربیت اولاد کے حوالہ سے قرآن اور حضور علیہ السلام کی بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں کہ آج اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقیناً ہم اچھے طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کس انداز سے اور کس طریقے سے جہنم سے بچاؤ۔ آپ فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اچھے آداب سکھاؤ، کہ جب تم اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق کرو گے تو فرمایا پھر تمہاری اولاد جہنم سے بچ جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اعملوا بطاعت اللہ، کہ اپنے اعمال میں اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں واتقوا معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأْمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دو۔ يُنَجِّيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے نجات دے گا۔ تو آپ نے اپنے اس فرمان کے اندر تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک اپنے اعمال کے اندر اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور تیسرا اپنے گھر والوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دو۔ جب تم ان تین کاموں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لو گے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ تو اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اولاد کی تربیت کے حوالہ سے اپنی امت کو آگاہ کیا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی اولاد کو جو عطیہ کرتا ہے اس میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، کہ آدمی اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے اسلامی طریقے کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ اور اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا حق الوالد علی الولد فما حق الولد علی الوالد۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے والدین کے حقوق تو جان لیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، اب آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سر فہرست اولاد کے حقوق میں سے دو چیزیں والدین کے ذمے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیں، اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اس کی اچھی تربیت کریں، اچھے آداب سکھائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر جس کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے کے اندر ایک سا صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے کہ انسان اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرے۔ اور اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں ادب ابنک فإنک مسئول عن ولدک ماذا ادبتہ وماذا علمتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرو، اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ، کیونکہ قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، کہ تو نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی، اس کو کس قسم کے آداب سکھائے اور اس کو کس علم کی تعلیم دی۔ تو یہ اولاد کی جو تربیت ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن والدین سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔